السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن الزكاة فاعلون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے دین کی بات سیکھنے کے لیے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک لمحہ جو ہے علم دین سیکھنے، دین کی بات سیکھنے کے لیے بیٹھنا، یہ رات بھر نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو آج کا ہمارے یہاں پر آنا بیٹھنا یہ اللہ کی توفیق سے اور اس کے خاص فضل سے اور اس پر ہماری خاص مہربانی ہونے سے ہی ہمیں یہاں آنے اور سیکھنے کی یہ توفیق ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں قرآن مجید میں نماز کا ذکر فرمایا، تقریباً نماز کے ساتھ جو ہے زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کامیابی کے جو عمل ہے وہ عمل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نماز میں خشوع و خضوع یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کا دل جھکا ہوا اور ڈرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ کامیاب مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، کہ اے محبوب آپ ان امتیوں سے مال لو زکوٰۃ کا اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے، تاکہ اس مال کے ذریعے تم انہیں پاک اور صاف ستھرا بنا دو۔ یعنی یہ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، جیسے ہم پر نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اور مالدار پر اللہ کے گھر کا حج زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے، ایسے ہی ہر مالدار پر اپنے مال کی زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ نکالنا یہ فرض ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کلمہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور دوسری نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھی حج جو ہے 5ویں حج، کلمے کے بعد یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ ہم پر فرض ہوتی ہے، اور انہی 5 چیزوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جس نے ان چیزوں کو قائم کیا اس نے اسلام کو قائم کیا، اور جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو اس نے اسلام کی بنیاد کو گرا دیا۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے کیا فائدے ہیں اور نہ ادا کرنے کے کتنے عذاب ہیں، وہ تھوڑا سا مختصر سے آپ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل کہ زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے اور کنہیں دینی ہے، یہ اس پر انشاءاللہ اپنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها الی آخرہ، جو میں نے آیت کریمہ جو ہے محفل کی شروعات میں تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو اے محبوب آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جب مال ہمارے پاس ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ 10ویں پارے میں فرماتا ہے کہ محبوب ایسے مالدار کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ ادا نہیں کرتے ہیں، اس میں خاص ذکر تو سونے اور چاندی کا ہے، لیکن اس سونے اور چاندی کے اندر ہر وہ مال آ جاتا ہے جس کی زکوٰۃ نکالنا ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے، وہ پیسہ ہو یا پھر جو ہے اپنے بیپار کا سامان ہو
یا اپنے وپار کے یا اپنے جو ہے جانور ہوں، جس چیز پر بھی زکوٰۃ فرض ہے اور اس کی ادا نہیں کرتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی۔ اب وہ دردناک عذاب ہوگا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہی اگلی آیت میں فرمایا کہ قیامت کے دن ان سارے مالوں کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور تپانے کے بعد پھر انہی مالوں سے جو ہے مالدار جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو انہی مالوں سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہ وہی مال ہے جن کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو آج اس کا مزہ چکھو جس کو تم جمع کرتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن مالوں کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، قیامت کے دن یہ مال ایک بڑے سانپ کی شکل میں بنا دیے جائیں گے، اور مالداروں کے گلے میں لٹکا کر وہ سانپ جو ہے وہ مالداروں کو ڈسیں گے اور کہیں گے کہ ہاں وہ میں ہی تیرا مال ہوں جسے تو دنیا میں جمع کرتا تھا اور اس کی زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتا تھا۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں جو کچھ مال ہلاک یا برباد ہوتا ہے، وہ زمین خشکی ہو یا تری ہو، یعنی سمندر ہو یا سمندر کے علاوہ زمین ہو، جہاں جو بھی مال ہلاک اور برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال جس مال سے بھی ملتا ہے اس مال کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ مفسرین کرام اس کی دو تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 100 روپے میں سے 80 روپیہ زکوٰۃ فرض کی، اب 97.5 روپے جو ہیں وہ مالدار کے ہیں، اور 80 روپے اللہ تعالیٰ نے مالدار کے اس مال میں غریب، فقیر، یتیم، مسکین کا حق رکھا ہے، اور اس مالدار کو امانت سونپی ہے کہ یہ تجھے میں امانت دیتا ہوں، تو میرے ان بندوں تک اسے پہنچا دینا۔ اب بندہ جب وہ 80 روپے نہیں نکالتا ہے اور 97.5 روپے کے ساتھ ملا کر رکھتا ہے، تو یہ 80 روپے جو امانت کے ہیں اس کے 97.5 روپے کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ وہ شخص جو زکوٰۃ لینے کے لائق نہیں ہے، اس کا حقدار نہیں، اور جب وہ زکوٰۃ لیتا ہے تو یہ زکوٰۃ کا مال اس کی خود کا اپنا جو حق مال ہوتا ہے اسے بھی ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے زمین میں قحط سالی آتی ہے، دشکال جو آتا ہے زمین میں وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ ساری وعیدیں ہیں زکوٰۃ نہ دینے کی۔ اور زکوٰۃ دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر اسے مضبوط قلعوں میں بند کر لو، محفوظ کر لو۔ یعنی جب بندہ زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس کا مال صاف ستھرا ہو کر وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلاک اور برباد نہیں کر سکتی ہے۔ اور آگے جو ہے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ خود دادا کو سرکار ایک واقعہ زکوٰۃ کے تعلق سے بیان فرماتے کہ بمبئی میں ایک شخص کی دکان کے قریب آگ لگی، اور لوگوں نے جو ہے اس سے بتایا، خبر دی کہ تمہاری دکان کے قریب آگ لگی، لیکن کئی آنے والوں نے خبر دی لیکن اس پر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ کوئی ایکشن میں نہیں آیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تمہاری دکان کے قریب آگ لگی ہے اور ممکن ہے کہ تمہاری دکان بھی اس میں جل جائے، لیکن پھر بھی وہ کچھ جو ہے یوں بے چین نہیں ہوا۔ تو پھر اس سے پوچھا گیا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ کو اتنے سارے لوگوں نے خبر دی کہ تمہارے دکان کے قریب آگ لگی ہے اور تمہیں کوئی اس کا ٹینشن ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے؟ تو پھر اس بندے نے کہا کہ بھئی الحمدللہ میں اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی ذات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین ہے کہ جن مالوں کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے وہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، تو میرا مال، میری دکان یہ اللہ کے حفظ و امان میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے جلا نہیں سکتی۔ اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا کہ اس دکان کے قریب آگ پہنچنے سے پہلے ہی وہ آگ ختم ہو گئی، وہ آگ بجھ گئی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا
کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ بیاج کو گھٹاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا، دیکھنے میں لگتا ہے کہ بیاج تو دن بدن بڑھتا ہی جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے انکم ہو رہی ہے، لیکن یہ انکم وہ ہے کہ جس کو اللہ اس کی برکتوں کو ختم کرتا ہے اور وہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی انسان محتاج ہی محتاج رہتا ہے. اور وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور جن مالوں کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے اللہ ان مالوں کو بڑھاتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور یاد رکھو، انسان جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کرے گا یا خرچ کرنے کی بات آئے گی تو شیطان فوراً جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان، جس کا یہ شیطان دشمن ہے، کیونکہ ہمارے ہی دادا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا، وہ مردود اور دھتکارا گیا اللہ کی بارگاہ سے، تو اب وہ ہمارے ساتھ دشمنی رکھتا ہے. اور جب بھی انسان کی بات آتی ہے تو سب سے پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو ایمان کی توفیق نہ ملے. اور اگر اس کی کوشش کے باوجود، گمراہ کرنے کے وسوسے ڈالنے کے باوجود اللہ کی طرف سے اگر اسے ایمان کی توفیق مل گئی تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایمان کے بعد اسے نیک عمل کرنے، عبادت کرنے کی توفیق اسے نہ ملے. اور اگر یہ بھی اللہ کے فضل سے حاصل ہو گیا تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسا عمل کروائے کہ جس میں کم سے کم نیکی ہو، زیادہ نیکی والے کاموں سے اسے محروم کر دے. تو جب بھی انسان خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے تو فوراً شیطان آ جاتا ہے اور انسان کو ڈراتا ہے کہ اگر تو نے خرچ کر دیا تو تو محتاج ہو جائے گا، تو مفلس ہو جائے گا، تو فقیر ہو جائے گا، ابھی تو تجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تیری یہ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تو تمہیں محتاجگی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی اور بری باتوں، بے حیائی کا حکم دیتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے جو ہے اپنی بخشش و مغفرت اور فضل یعنی برکت کا وعدہ فرماتا ہے. تو زکوٰۃ نکالنا یہ مالدار پر فرض ہے، اور نکالنے میں اس کی دنیا اور آخرت کی بہتری، بھلائی اور بھلائی ہی ہے، اور نہ نکالنے میں اس کے لیے نقصان اور نقصان ہی ہے. اور زکوٰۃ نکالنا یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اور بے حساب بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے. اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ نکالنے کے کیا فائدے ہیں، نہ نکالنے کے کیا عذاب ہیں، وہ تو ہم نے سمجھ لیے. اور ہمارے لیے ایک یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو اگر ہمیں دوزخ کی آگ سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے تو ہم زکوٰۃ ادا کریں اور اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں سے جو ہے زکوٰۃ ادا کروائے، تو ہم اللہ کی دوزخ کی آگ سے جو ہے محفوظ ہو جائیں گے اور اپنے گھر والوں کو محفوظ کر لیں گے. اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جو بھی مسلمان صاحب مال ہے، صاحب مال یعنی جس بندے کے پاس بھی 61,000 روپیہ ہے، آج کی ابھی کی قیمت کے مطابق، سونے اور چاندی کی جو قیمت ہے اس کے مطابق 61,000 روپیہ جس بندے کے پاس بھی ہے، یا 61,000 روپیہ نہیں ہے لیکن 61,000 روپے کا سونا اور چاندی، یا سونا اور چاندی بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس جس چیز کا وہ ویپار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، وہ سامان جو ہے 61,000 روپے کی قیمت کا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، تو اب ایسے بندے پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. جس آدمی کے پاس بھی کتنا روپیہ ہو، 61,000 روپیہ، یا 61,000 روپے نہیں ہے لیکن 61,000 روپے کا سونا چاندی ہے گھر میں، یا 61,000 روپے کا سونا چاندی بھی نہیں ہے لیکن 61,000 روپے کا ویپار کا سامان ہے. مثال کے طور پر کوئی کریانہ بیچتا ہے، اس کی دکان میں 61,000 کا کریانہ ہے. کوئی فروٹ بیچتا ہے، کسی کی دکان میں 61,000 کا فروٹ ہے. کوئی گاڑیوں کا لے بیچ کرتا ہے، یا 61,000 کی گاڑیاں ہیں اس کے پاس یا اس سے زیادہ قیمت کی ہے، تو پھر ایسے بندے پر زکوٰۃ نکالنا یہ فرض ہو جاتا ہے. اب
زکات کتنی نکالنا فرض ہے؟ اچھا، ایک مسئلہ یہ کہ گھر میں کیا کسی ایک ہی شخص پر زکات نکالنا فرض ہے، یا جتنے بندے، جتنے گھر میں جتنے ممبر 61,000 روپیہ یا اتنا سونا چاندی یا اتنے ویپار کا سامان کا مالک بنتا ہے، تو ہر ایسے بندے پر، ہر ایسے ممبر پر زکات نکالنا فرض ہے؟ تو زکات جتنے لوگ مال کے مالک ہوں گے گھر کے اندر، ان تمام پر زکات نکالنا فرض ہے۔ مان لیجئے کہ باپ کے پاس 61,000 روپیہ ہے تو اس کی اپنی الگ زکات نکالنا ہے۔ عورت کے پاس، ماں یا بیوی کے پاس یا بہن کے پاس 61,000 روپے کا سونا یا چاندی ہے تو اس پر بھی جو ہے زکات نکالنا فرض ہے۔ اپنا بیٹا ہے، اس کے پاس 61,000 روپیہ یا اتنا ویپار کا سامان یا اتنا سونا چاندی تو اس پر الگ زکات نکالنا فرض ہے۔ گھر میں جتنے لوگوں کے پاس بھی یہ نصاب ہو، ہر اس ممبر پر زکات نکالنا فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے وڈیل نے ایک مال کے، اپنے مال کی زکات نکال دی تو عورتوں کے سونے چاندی کی زکات نہیں ہے، بیٹے کے پاس جو ہے روپیہ اس کی زکات ادا ہو گئی یا ادا کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں۔ گھر میں جتنے ممبر کے پاس جتنا بھی مال ہے، ہر مال کی زکات نکالنا یہ الگ الگ ہر مالدار پر فرض ہے۔ اور اگر کوئی یہ تصور کرتے کہ ہم سب ساتھ میں رہتے اور سب مل کر جو ہے میرے نام کی یا میں خود ہی سب کی طرف سے زکات نکال دوں، تو سب مال جمع کرے، سب پیسے، سب سونا چاندی، سب جو بھی ویپار کا سامان ہے یا ویپار کے سامان کے علاوہ، جیون ضروریات کے علاوہ جو سامان ہے، مثال کے طور پر ہمیں ایک موبائل سے کام چل جاتا ہے لیکن 2 موبائل ہیں، ہماری ایک گاڑی سے کام ہو جاتا ہے لیکن 2 گاڑی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو جیون ضروریات سے علاوہ ہیں، اور ان سب چیزوں کی قیمت 61,000 روپیہ ہو جاتی ہے تو پھر ان کی بھی زکات نکالنا ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا سب کو کہ کس پر زکات فرض ہے؟ جی، اس میں کسی طرح کا کوئی سوال؟ اچھا، اب زکات کتنی نکالنا ہے؟ زکات فرض ہو گئی لیکن اب کتنی نکالنا ہے؟ تو 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ زکات نکالنی، 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے، 2.5% لے کے زکات اپنے مال کی، سونا چاندی ہے تو اس کی ابھی جو قیمت چلتی ہے اس کی قیمت نکال کر جو ہے 2.5% رقم ادا کریں گے اس کی۔ اپنی پراپرٹی یا جو بھی ویپار کا سامان ہے تو ابھی کی جو مارکیٹ ہے اس مارکیٹ کی قیمت کے مطابق اس کی قیمت کا 2.5% جو ہے ہم زکات میں ادا کریں گے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا، واضح ہو گیا۔ اب یہ زکات کا مال ہم کنہیں دیں گے، کس کو دیں تو یہ ہماری زکات ادا ہو جائے؟ زکات لینے کے حقدار کون کون لوگ ہیں؟ تو ہر وہ مسلمان سادات کرام کے علاوہ کہ جس پر زکات فرض نہیں ہے، سادات کرام کو ہم کسی بھی صورت میں زکات نہیں دے سکتے، للہ ہی صرف دے سکتے، امدادی دے سکتے ہیں۔ تو ہر وہ مسلمان جس پر زکات فرض نہیں ہے اور وہ ہماری جو ہے اوپر اور نیچے کی ہماری پیٹی نہیں ہے تو ہم انہیں اپنی زکات کا مال دے سکتے ہیں، وہ زکات لینے لائق ہے۔ جس پر بھی زکات فرض نہیں ہے، زکات کس پر فرض نہیں ہے؟ کہ جس کے پاس نہ 61,000 روپیہ ہو، جس کے پاس نہ 61,000 کا سونا چاندی ہو، جس کے پاس نہ 61,000 روپے کا ویپار کا سامان ہو، جس کے پاس نہ جیون ضروریات کے علاوہ 61,000 روپے کا کوئی دوسرا سامان ہو، تو ایسا وہ شخص ہے کہ جس پر زکات فرض نہیں ہے۔ تو اب یہ شخص جو ہے زکات لینے کے لائق ہے، لیکن ہم زکات ادا کریں تو اپنے رشتہ داروں میں 2 شخصوں کو 2 بیٹیوں کو نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ لینے کے حقدار ہو، اگرچہ ان پر زکات فرض نہ ہوتی ہو۔ وہ 2 کون سی بیٹی ہے؟ ایک ہماری اوپر کی بیٹی، ہمارے ماں باپ، ان کو ہم زکات نہیں دے سکتے اگرچہ لینے کے لائق ہو۔ ہمارے دادا دادی، نانا نانی، ان کے اوپر تک بیٹی، ان کو ہم اپنی زکات نہیں دے سکتے اگرچہ وہ زکات لینے کے لائق ہو تب بھی نہیں دے سکتے۔ پھر ایک ہمارے نیچے کی بیٹی، ہماری اپنی اولاد، اولاد کی اولاد یعنی پوتی پوتا نواسا نواسی، ان کی اولاد، یہ نیچے تک جو بیٹی ہے ان کو بھی ہم اپنی زکات جو ہے نہیں دے سکتے اگرچہ وہ لینے کے لائق ہو، زکات کے حقدار ہو تب بھی نہیں دے سکتے۔ ان 2 بیٹی کے علاوہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، چچا چچی، خالہ خالو، ماما مامی،
اور چچا کی اولاد، بڑے ابا کی اولاد، ماما کی اولاد، پھوپھی کی اولاد، ان سب کو جو ہے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، جبکہ ان پر خود زکوٰۃ فرض نہ ہو، وہ زکوٰۃ لینے کے لائق ہو۔ اور سب سے زیادہ ہماری زکوٰۃ کے حقدار جو ہیں یہی رشتہ دار ہیں، جو رشتے میں ہمارے جتنے قریبی ہیں، اگر وہ زکوٰۃ لینے کے لائق ہے تو ہماری زکوٰۃ کی سب سے پہلے حقدار وہ بنتے ہیں، پھر جو ہمارے پڑوس میں ہیں، پھر جو ہمارے گاؤں میں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے دینی کام جہاں ہوتے ہیں دارالعلوم وغیرہ، وہاں ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اب ایک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، سونا چاندی بھی ہے، اور یہ بیپار کا سامان بھی ہے، لیکن سامنے ہمارے اوپر قرض بھی ہے، تو پھر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ تو اب اگر قرض اتنا ہے کہ وہ قرض بات کرنے کے بعد ہمارے پاس 61,000 روپیہ باقی نہیں رہتا ہے، تو اب ایسے بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، لیکن سامنے اس کو 61,000 روپے کا قرض ادا کرنا باقی ہے، قرض دار ہے، وہ لینا ہے اس کے اوپر، تو اب 61,000 بات کر دے تو 40,000 بچتے، اور 40,000 روپے سے وہ صاحب مال نہیں ہوا، صاحب نصاب نہیں ہوا، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر قرض ہے، لیکن اتنا قرض ہے کہ وہ قرض چکانے کے بعد، قرض الگ کرنے کے بعد بھی وہ صاحب مال رہتا ہے، صاحب نصاب رہتا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض رہے گا۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ ہے اور اس کے اوپر 40,000 روپیہ قرض ہے، 39,000 روپیہ قرض ہے، تو 39,000 روپیہ ادا کرنے کے بعد اب وہ 61,000 روپے کا مالک رہتا ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ کیا رہے گی؟ فرض رہے گی، زکوٰۃ اس پر ادا کرنا فرض ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس 25,000 روپیہ ہے، 25,000 روپے کا سونا چاندی ہے، 25,000 روپے کا بیپار کا سامان ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھو، یہ زکوٰۃ کے جتنے مسائل ہیں نا، وہ ہر مسلمان پر، ہر مالدار پر سیکھنا فرض ہے۔ جیسے روزے کے مسائل ہم پر جاننا فرض، نماز کے مسائل جاننا فرض، کوئی نکاح کرے تو نکاح کے مسائل جاننا فرض، کوئی کھیتی کرے، کاروبار کرے تو کاروبار کے مسائل جاننا فرض۔ ایسے زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہر مالدار کو یہ مسائل معلوم کرنا فرض ہے۔ تو اب اگر کسی کے پاس ایسی پوزیشن ہے کہ روپیہ بھی پورے نصاب کا نہیں ہے، سونا چاندی بھی پورے نصاب کا نہیں ہے، اور بیپار کا سامان بھی پورے نصاب کا نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ایسے بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ یہ سب نصاب الگ الگ ہے، روپے کا نصاب الگ ہے کہ وہ روپیہ 61,000 تک ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ سونا اور چاندی یہ دونوں ہیں، لیکن 61,000 روپے کی قیمت سے کم ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اگرچہ روپیے اور سونے چاندی کی قیمت ملا کر وہ 61,000 سے زیادہ ہو جاتا ہو، لیکن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بیپار کا سامان ہے، وہ 61,000 سے کم ہے، لیکن اگر تینوں ملا لیں یا دونوں ملا لیں تو 61,000 سے زیادہ ہو جاتا ہو، تو بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جو ہے جانوروں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اب جانور آج کل عام طور سے جو ہے اتنے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے حکم میں آئے، کیونکہ وہ 40 بکریوں یا 40 گایوں سے جو ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب شروع ہوتا ہے۔ آج کل جو بھی پالتے ہیں وہ 1-2 بکریاں ہوتی ہیں ان کے پاس۔ اچھا، ہم عام طور سے یہ سنتے ہیں کہ جس کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ نصاب ہے، اصل جو نصاب ہے وہ یہ ہے 52.5 تولہ چاندی کا، جو ہم نے 61,000 روپیہ قیمت جو نکالی ہے نا، وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، اور 7.5 تولہ سونا۔ تو آپ کہیں گے کہ آج کل تو 7.5 تولہ سونا بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، تو سونے پر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ اس وقت ہے کہ جب صرف چاندی ہو، سونا بالکل نہ ہو،
تو چاندی کا نصاب یہ ہے کہ 52.5 تولہ ہو تبھی جا کر جو ہے چاندی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر 52.5 تولہ سے چاندی کم ہے تو چاندی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی جب صرف چاندی ہو. لیکن اگر سونا اور چاندی دونوں ہیں تو اب پھر وہ 52.5 تولہ اور 7.5 تولے کا اعتبار نہیں ہوگا. اس وقت 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے 61,000 روپیہ وہ دیکھی جائے گی کہ سونا اور چاندی کو ملا کر 61,000 کی قیمت ہو رہی ہے. اگر ہو گئی تو پھر زکوٰۃ فرض ہے, اگر اس سے کم ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ سب نصاب الگ الگ ہے. اور جس نصاب میں بھی مان لیجئے کہ کسی کے پاس 61,000 روپیہ بھی ہے تو 61,000 روپے کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض. 61,000 کا سونا چاندی بھی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا فرض. 61,000 روپیہ کا ویپار کا سامان بھی ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سونا چاندی جو بھی گھرینے لیے ہیں تو لینے کی قیمت الگ تھی, ابھی کی قیمت الگ ہے. تو کون سی قیمت کا اعتبار کر کے ہم زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو زکوٰۃ میں جو موجودہ ریٹ مارکیٹ کا ہو اس کا حساب لگائیں گے. ہم نے کتنے میں لیا تھا اس کا نہیں اعتبار کریں گے, چلے کم ہو یا زیادہ ہو جو بھی ہے ابھی مارکیٹ کی جو قیمت چل رہی ہو وہ ہر چیز میں وہی قیمت کا اعتبار کر کے ہم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے. وہ سونا چاندی ہو یا ویپار کے لیے ہم نے جو چیز بھی لی ہو, گاڑیاں خریدی یا زمین مکان خریدا بیچنے کے لیے, تو ابھی جو اس کی قیمت مارکیٹ میں ہو وہ قیمت مان کر اس کی زکوٰۃ نکالنا ہم پر فرض ہوگا. اچھا, رہنے کا مکان ہے, کرائے پر دینے کا مکان ہوتا ہے, کبھی بیچنے کے لیے مکان ہوتا ہے, تو جو رہنے کے لیے مکان لیا ہے رہنے کی نیت سے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کھیتی کرنے کے لیے زمین لی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, اس پر عشر ہے کہ زمین میں سے جو بھی انکم ہوگی, جو فصل ہوگی, اس فصل کی ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے. زمین کی قیمت کی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے جبکہ ہم نے زمین جو ہے کھیتی کرنے کے لیے لی ہو. دکان ہے تو دکان پہ اگر ہم نے خود کے استعمال کے لیے, خود کے ویپار کے لیے کی ہے کہ ہم اس میں بیٹھ کر جو ہے اپنا کاروبار کریں گے, اس میں بیٹھ کر ہم کچھ دھندا کریں گے تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر دکان مکان کرائے پر ہو تو جو کچھ کرایہ آتا ہے مکان کا یا دکان کا, اور وہ کرایہ جو ہے نصاب کے ساتھ ہو کر نصاب تک پہنچ جاتا ہے, یعنی 61,000 روپے ہو جاتے ہیں سب پیسوں کے ساتھ مل کر, تو اس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگا. جو زمین ہم لے بیچ کے لیے, ہم کاروبار کے لیے لیتے ہیں تو وہ بھی ویپار کے سامان کے حکم ہی میں ہے. مثال کے طور پر ہم نے 5 بیگھہ زمین لی تھی اور لی تب 5 لاکھ کے لی تھی, لیکن آج جو ہے وہ 10 لاکھ کی قیمت کی ہو گئی, تو ہم کتنے لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں گے, 5 یا 10 کی؟ 10 لاکھ کی. تو یہ سیدھا حساب ہے کہ جو بھی چیز ہم نے کاروبار کے لیے لی, وہ جو ہے گاڑیاں ہوں یا زمین مکان ہو, دکان ہو, کوئی بھی کاروبار کا سامان ہو, تو اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی وہ قیمت لگا کر ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اور زکوٰۃ کے مسائل تو بہت ہی اہم ہے, بہت ہی اہم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضور ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں زکوٰۃ نہ دینے والے سے اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک وہ حضور کے زمانے میں اپنے اونٹوں کی رسیاں بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے, جب تک وہ رسیاں بھی نہیں دیں گے تب تک میں ان سے جنگ کرتا رہوں گا. اس لیے ہم بھی کوشش کریں کہ خود بھی اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ 2.5% ہی ادا کرنا ہے, 97.5% جو ہے ہمارا حق ہے, اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے. یہ 2.5% صرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ہمارے پاس امانت رکھی ہے. تو یہ امانت جب ہم پہنچا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمارے مالوں میں ضرور عطا فرمائے گا. اور صرف ہم اگر یہ اس بات کو سمجھ لیں تو پھر ہم پوری 100% حساب کر کے زکوٰۃ نکالیں گے کہ اگر کوئی شخص کھڑا اور کہے کہ یہ 5,000 روپے زکوٰۃ کے ہیں, تو کوئی بھی مالدار جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی وہ نہیں لیں گے.
कि हम ज़कात नहीं खाते, हम ज़कात लेने के हकदार नहीं है, अल्लाह ने हमें दिया है, हम खाते पीते लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि जब हम अपने मालों की ज़कात पूरी नहीं देते हैं, जो होती है अल्लाह ने जो फर्ज की है वो पूरी नहीं देते हिसाब करके, तो फिर वही ज़कात की रकम, वही ज़कात का माल हम खुद खाते हैं, अपने परिवार को खिलाते हैं। कि अल्लाह ने 100 रुपया दिया, 2.5 रुपया ज़कात का था, 97.5 हमारे थे। अब ये 2.5 अगर हम दे देते तो फिर हम ज़कात खाने से और अपने परिवार को खिलाने से बच गए। लेकिन जब नहीं देंगे या पूरा नहीं देंगे कि 2.5 देना था, 1 रुपया ही दिया, या 2.5 देना था, 1.5 रुपया ही दिया, तो 1 रुपया जो ज़कात का बच गया वो हमारे माल ही की ज़कात है, लेकिन ज़कात है तो वो हम खाते हैं, अपने परिवार को खिलाते हैं। तो अगर हम खुद ज़कात खाने से बचना चाहते, अपने परिवार को बचाना चाहते, तो हिसाब करके 100% जो है हम ज़कात अदा करने की कोशिश करें। और कोई ऐसा ना समझे कि भाई हम तो देते ही पूरा साल देते और ये ज़कात ही होती है। ज़कात इस तरीके से अदा नहीं होती है। अगरचे हम जितनी ज़कात हम पर फर्ज है, मान लीजिए कि हमारे ऊपर 100 रुपया ज़कात फर्ज थी, लेकिन पूरे साल देते हमने 5,000 रुपये दे दिया, लेकिन ज़कात का हिसाब करके ज़कात की नीयत से नहीं दिया, तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी, अगरचे 100 की जगह हमने 5,000 रुपया दे दिया। इसलिए ज़कात के लिए ज़रूरी है कि हिसाब करके ज़कात की नीयत से हम ज़कात लेने के हकदार को उसका मालिक बना दे, तो ये हमारी ज़कात अदा होगी। और जो हकदार हैं उनको देते हैं तो हमारी ज़कात अदा हो जाती। लेकिन अगर दीनी इदारों में, दीनी कामों में देते हैं तो हमारे लिए डबल फ़ायदा है कि ज़कात हमारी अदा भी होगी और साथ ही साथ इन रकमों से जितने दीनी काम होंगे अल्लाह ताला उन दीनी कामों का सवाब भी हमें अता फरमाता रहेगा। बस यही जो है कुछ मसाइल थे। अब अगर आप में से किसी को कोई बात पूछनी हो तो 5 मिनट के लिए पूछ सकते हैं। लेकिन ये ज़कात जब भी हम अदा करें, कोशिश करें कि किसी भी आलिम दीन को बिठाकर हम उनसे अपनी पूरी जो भी अपनी पोजीशन है वो रखें कि मेरे पास इतने पैसे, इतना ये है, इतना ये है, या किसी भी शख्स को लेकर पूछे कि किसी शख्स के पास इतना है तो उस पर कितनी ज़कात होती है, तो वो हिसाब करके वो आपको बता देंगे कि भाई इतनी ज़कात ऐसे शख्स पर फ़र्ज होती है, उसे अदा करनी चाहिए। तो ये हमारी जो है एहतियात और परहेज़गारी के साथ हमारी ज़कात पूरी अदा होगी। तो अब अगर किसी शख्स को कोई मसला पूछना है तो 5 मिनट के लिए वो पूछ लें, ताकि ये हमारा इल्म जो है वो पूरा हो और जो सीखना हम पर फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ हम पर अदा हो जाए। जी ज़कात बाराમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય, કોઈ વાત પૂછવી હોય તો અત્યારે પણ પૂછી શકે છે। 5 મિનિટ માટે 61,000 રૂપિયા। હા, 25 લાખ રૂપિયા। हाँ तो 1,80,000 रुपये काटे ना, 1,80,000 रुपये कितना थे सर? 25 लाख रुपया 50 ने हाँ 62,500 रुपये अदा करवा। 25 लाख रुपया हो तो 62,500 रुपया इन अदा करवा। चलो बीजो कोई प्रश्न? जी हाँ जो ये बहुत अहम मसलो है। આપણે જે માલની ઝકાત કાઢવાની જ ને એ દર વર્ષે એની ઝકાત કાઢવાની છે। એવું નહીં કે એકવાર કાઢી લીધી એટલે એની હક અદા થઈ ગયો। હજ એવી ફરજ વસ્તુ છે કે જે જિંદગીમાં એક જ વાર, પણ ઝકાતની માલની ઝકાત એ દર વર્ષે આપણા ઉપર કાઢવી ફરજ છે। એટલે સોનું ચાંદી હોય કે પૈસા હોય કે વેપારનો સામાન હોય, વર્ષ પૂરું થયું ને આપણી પાસે જે છે એની બધાની ઝકાત આપણે 2.5% લગે કાઢવી ફરજ છે। એ બહુ સારી બાબત છે। ઘણા લોકો એવો માનતા હોય કે ગયા વર્ષે તો આપણે કાઢી દીધી, હવે હું કાઢવાનો, એટલે એવું નથી, દર વર્ષે આપણે કાઢવી ફરજ છે। જી જે જમીનમાંથી જે કાંઈ ઉત્પાદન થયું અને એની ઉછેર આપણે અદા કરી દીધી, હવે એની જે રકમ છે
એના ઉપર વરસ ગુજરી જાય, વરસ એક પસાર થઈ જાય, તો એની પણ ઝકાત કાઢવી આપણા ઉપર ફરજ છે. એટલે જો એક વસ્તુ એ સમજવી જરૂરી છે કે આપણી પાસે 61,000 રૂપિયા એવા છે કે એની ઉપર વરસ પસાર થઈ ગયું. વરસ પસાર થવાનો મતલબ સમજવો જરૂરી કે 11 રમઝાનમાં આપણે 5મા રોઝે ઝકાત કાઢી અને આપણે 1 લાખ રૂપિયાના માલિક હતા અને 61,000 રૂપિયા ઉપર આપણી ઝકાત ફરજ થાય છે. હવે વર્ષ દરમિયાન આપણે જાજો ભાગ સમયમાં 61,000 ના માલિક રહ્યા, એનાથી ઓછાના માલિક આપણે નથી થયા, અથવા 61,000 થી ઓછાના માલિક થયા તો બહુ થોડા દિવસો, જાજા બધા દિવસોમાં આપણે 61,000 ના માલિક હતા. તો આવતા રમઝાનમાં 5મા રોઝે આપણે 61,000 ના માલિક છીએ અથવા એનાથી વધુ રકમના માલિક, તો એ આપણે સાહિબે નિસાબમાં આવી ગયા ને એની ઝકાત કાઢવી ફરજ છે. એક વસ્તુ. હવે 61,000 ની સાથે સાથે ઘણી બધી રકમ એવી થઈ કે જે આવતી જાતી રહી. હા, ઘણીવાર એવું બને કે 61,000 રૂપિયા ઉપર તો વર્ષ પસાર થઈ ગયું, પણ 5મા રોઝે જ્યારે આપણે ઝકાત કાઢવાનો સમય આવ્યો ત્યારે આપણી પાસે 1 લાખ બીજા એક્સ્ટ્રા આવી, તો એ 1 લાખ એક્સ્ટ્રાનું એક વર્ષ અલગથી પસાર થવું જરૂરી નથી. સાહિબે નિસાબ હોવા માટે જે અસલ રકમની જરૂર છે ને એની ઉપર વર્ષ પસાર થવું જરૂરી છે. પછી એની સાથે બીજી જે રકમ આવતી જાય એ અસલ નિસાબની સાથે જોઈન્ટ થઈ અને એ પૂરેપૂરી રકમની ઝકાત આપણે કાઢવી ફરજ છે. એ ઘણા લોકો એવું સમજે કે ભાઈ 5મા રોઝે આ 1 લાખ આવ્યા તો હવે આજ નહીં, હવે તો આવતા વર્ષે આપણે ઝકાત કાઢવાની, કેમ કે હજી તો એનો પહેલો દિવસ છે. પણ એ બધી રકમ માટે પૂરું વર્ષ થવું જરૂરી નથી. જે અસલ નિસાબ છે, નિસાબ જેની ઉપર ઝકાત ફરજ થવા માટે જે રકમ હોવી જરૂરી છે એ રકમ ઉપર વર્ષ પસાર થવું જરૂરી છે. પછી એની સાથે બીજી રકમ આવતી જાય, ભળતી જાય, તો એ એના હુકમમાં જ લાગુ પડે, એને અલગથી આખું વર્ષ દેવું જરૂરી નથી. જી હા, 61,000 રૂપિયા 5મા રોઝે આપણે એની ઝકાત કાઢી હતી ને આ વર્ષે 5મા રોઝે આપણે 61,000 પ્લસ 1 લાખ આપણી પાસે છે, તો 1,61,000 રૂપિયાની આપણે ઝકાત કાઢવાની રહેશે. જી હાજી સર. જી, એની ઝકાત 7 વર્ષની કાઢવાની, પણ 7 વર્ષની માર્કેટ કિંમત જાણી અને દર વર્ષની એની કિંમત પ્રમાણે એની ઝકાત આપણે અદા કરવાની. દાખલા તરીકે આપણે 7 લાખની જમીન લીધી, એક વર્ષ પૂરું થયા બાદ એ 10 લાખની થઈ ગઈ, તો એ 10 લાખની ઝકાત આપણે પહેલા વર્ષની કાઢવાની. બીજા વર્ષે એની કિંમત 15 લાખ થઈ ગઈ, તો બીજા વર્ષના 15 લાખ હિસાબ કરીને એની ઝકાત કાઢવાની. ત્રીજા વર્ષે 20 લાખની થઈ ગઈ, તો 20 લાખની આપણે ત્રીજા વર્ષનો હિસાબ કરીને કાઢવાની. એમ જેટલા વર્ષ આપણી પાસે જમીન રહી, દર વર્ષની માર્કેટ કિંમત જાણીને એની ઝકાત કાઢવી આપણા ઉપર ફરજ છે. વોટને નથી જોવાનું, આપણે જે અસલ માર્કેટ કિંમત છે એની 7માં લીધી હતી, એની માર્કેટ કિંમત અત્યારે 5ની, તો 5ની ઝકાત દેવાની આપણે. હા, 61,000 નો માલિક છે એટલે એ ઝકાત એના ઉપર ફરજ થઈ ગઈ. ઝકાતને બોજ નહીં સમજવો ક્યારેય. અલ્લાહે છે ને એ બીજાનો હક આપણી ઉપર રાખી અને એ આપણને અદા કરવા ઉપર વધુ દેવાનો વાયદો કર્યો છે. જી જો હા, અમુક વાહનો એવા હોય કે જે આપણા ધંધા માટે હોય, તો એ વાહન ઉપર ઝકાત નથી. એ 5 લાખનું હોય, 10 લાખનું હોય કે 50 લાખનું હોય. હા, એમાં જે ઇન્કમ થાય એ ઇન્કમ ઉપર ઝકાત લાગુ પડે, ગાડી ઉપર ઝકાત લાગુ ન પડે. નહીં, એમ તો કરોડોની જમીન હોય તો જમીન ઉપર થોડી ઝકાત છે. જમીનમાં જે ઉત્પાદન થાય એને આપણે ઝકાત દેવાની. જી નહીં, જમીન કઈ નિયતથી આપણે લીધી એટલે લે વેચ માટે એની ઉપર ધંધો કરવાનો. કઈ રીતનો ધંધો? એટલે હા,
આ તો એ જમીનની ઝકાત નથી. જે જમીન, મકાન, દુકાન આપણે એના ઉપર ધંધો કરવા માટે લીધું. કોઈ દુકાન લીધી આપણે 1 કરોડની, પણ એમાં આપણે આપણી મશીનરી રાખીને કે આપણે વેપારનો સામાન રાખીને આપણે ધંધો કરવાનો, તો એ દુકાનની ઝકાત નથી. એમ આ જમીનની પણ ઝકાત નથી કે જેના અંદર આપણે માલ સામાન રાખીને વેપાર કરવા માટે લીધી હોય. હા, વેપારની જે કાંઈ ઇન્કમ થાય એની પણ ઝકાત લાગુ પડે. હા, સામાન છે, કબાડીનો સામાન, તો એની અત્યારે જે માર્કેટ કિંમત આવતી હોય એ બધો હિસાબ કરીને એની ઝકાત કાઢવી ફરજ છે આપણે. જી હા, એ વર્ષ પસાર થવું જોઈએ. જી જી जी 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 वो तो मालिक के हिसाब से तो उस पैसे भी फर्ज हो जाए एक दिन में भी. जी सरकार फरमावे कि कोई व्यक्ति पास अचानक मोटी रकम આવી ગઈ, 10, 20, 25, 50 લાખ આવી ગયા, તો હવે આપણે એને વર્ષની વાત જોવાની કે શું કરવાનું. તો આપણી પાસે જે 61,000 નો નિસાબ છે એ પૂરો થઈ ગયો તો એના હુકમમાં જ આ જે કે આપણી પાસે અચાનક રકમ આવે એના હુકમમાં થઈને એની પૂરેપૂરી આપણે ઝકાત અદા કરવાની. પણ ઘણીવાર એવું પણ બને કે આપણે હજી ઝકાત ફરજ નથી થઈ, વર્ષ પૂરું નથી, પણ આપણે ઝકાત કાઢી નાખી જેનાથી આપણે એક ફરજથી મુક્ત થઈ જાય. તો ઝકાત ફરજ થયા પહેલા, વર્ષ પૂરું થયા પહેલા પણ આપણે ઝકાત અદા કરી શકીએ. સમજી લો કે આજે આપણી પાસે 20 લાખ આવ્યા, હવે એની ઝકાત તો આવતા વર્ષની આ તારીખે આપણી ઉપર ફરજ થવાની. તો આપણું એવું છે કે અત્યારે અદા કરી દઈએ કે એ સમયે આપણે આપણી પાસે વ્યવસ્થા હોય ન હોય અથવા શું કન્ડિશન હોય, અથવા અત્યારથી અદા કરી દઈએ તો આપણે ફરજથી મુક્ત થઈ જાય, તો એ આજ પણ આપણે એની ઝકાત અદા કરી શકીએ. જી નહીં, લેવાની નિયતથી આપણે કોઈ પણ વસ્તુ લીધી, ભલે એ એકથી વધુ હોય તો પણ એની ઉપર ઝકાત લાગુ પડતી નથી. પછી એ પ્લોટ કે એ જમીન ભલે કરોડોની હોય, લાખોની હોય, પણ રહેવાની નિયત છે તો એની ઉપર ઝકાત લાગુ પડતી નથી. એ જીવન જરૂરિયાતમાં એ વસ્તુ આવી. એક મિનિટ મુનાફા. હા 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 નહીં, ઝકાતનો તો અસલ હુકમ એ જ છે કે જે વસ્તુને આપણે ઝકાત કાઢી એ વસ્તુ જ આપણે આપી દી. આ તો આપણી વ્યવસ્થા માટે અને જેને દઈએ છીએ એની સરળતા માટે આપણે એની કિંમત સમજીને અદા કરીએ. તો સોનું હોય અને આપણી પાસે રકમ ન હોય તો સોનું વેચીને પણ આપણે ઝકાત દે, પણ દેવાની ફરજ થઈ ગઈ તો સોનું દઈએ અથવા સોનાની જે કિંમત થતી હોય આપણે એ અદા કરી દઈએ, સોનું વેચીને પણ એની ઝકાત કાઢવી ફરજ છે. જી જી सोना गिरवी, अब जो सामान गिरवी है तो उसकी ज़कात अभी नहीं है, जब अपने कब्जे में आएगी तब उसकी ज़कात. ઘણીવાર એવું બને કે આપણે આપણી પાસે સોનું ચાંદી છે પણ એ આપણે લોન લઈ લીધી છે એના ઉપર, અથવા આપણે સોની પાસે ગીરવી રાખી દીધું અને એની ઉપર આપણે રકમ લીધેલી છે, તો એ સોના ચાંદીની ઝકાતનો શું હુકમ? તો એની ઝકાત તો ફરજ જ છે, પણ એ જ્યારે આપણી પાસે કબજામાં આવે, આપણી પાસે આવી જાય ત્યારે એની ઝકાત કાઢવી આપણી ઉપર ફરજ બને છે. જ્યાં સુધી ગીરવી હોય
ત્યાં સુધી એ ઝકાત કાઢવાની એની ઉપર ફરજ નથી કે અત્યારે જ અદા કરે, કે જ્યારે એના હાથ ઉપર આવે એને મળે ત્યારે એનો હિસાબ કરીને એની ઝકાત કાઢવી ફરજ છે આપણે. જ્યારે આવ્યું હોય ત્યારે જ કાઢવાનું. ગીરવે તો મૂક્યું છે, 1, 2, 3, 4 વર્ષ નીકળી ગયા. હવે એને 4 વર્ષની કાઢવાની કે 4થા વર્ષની કાઢવાની? એ જેટલા વર્ષ સુધી એ વસ્તુ ગીરવી રહી, સોનો ચાંદી, અને એ સોના ચાંદીની કિંમતથી આપણે માલિકી નિસાબ થઈ જતા હતા, 61,000 ની કિંમત થઈ જતી હતી. તો એ જેટલા વર્ષ સુધી ગીરવી રહ્યું ત્યાં સુધી એટલા વર્ષોની આપણે ઉપર ઝકાત કાઢવી ફરજ થશે. જેટલા વર્ષ સુધી. હા, હા. 5 મહિના પછી તો એની ઉપર ફરજ નથી. હા, તો રમઝાનમાં કાઢી શકે. હા, તો એ 2 વર્ષની ઝકાત થઈ જાય, અથવા 5 મહિના પૂરા થઈ ગયા ને એને ઝકાત કાઢવી હોય રમઝાનમાં, કે 5 મહિના પછી વર્ષ પૂરું થાય તો એ રમઝાનમાં પણ કાઢી શકે. હા, 1 વર્ષ પહેલા કાઢી શકે, 5 મહિના પહેલા કાઢી શકે, ગમે ત્યારે કાઢી શકે. હા. હું તો તમારો હવે સરકારના પૈસા હજુ એક મસલો આપણે દિલાભાઈ ફોરમેન એક મસલો પૂછે છે કે ઘણીવાર એવું હોય કે લોન લીધેલી હોય પણ એની સામે આપણી પાસે રકમ કે સોનું ચાંદી પણ હોય, તો એ લોન એ આમાંથી બાદ કરવાની અને પછી ઝકાત કાઢવાની કે પૂરેપૂરી રકમ કે જે કાંઈ સોનું હોય એની ઝકાત કાઢવાની? તો એના માટે આપણે કરજની બાદબાકી જે છે ને એનો હુકમ આપણે સમજી લેવો બહુ જરૂરી છે. દરેક કરજ બાદ કરવાનો હુકમ નથી. જે કરજનો સમય નક્કી કરેલો હોય એટલા સમયમાં તમારે એને અદા કરી જ દેવાનું, તો એ કરજ આમાંથી બાદ થાય. પણ જેનો સમય નથી, 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 20 વર્ષ સુધી જે લોનના હપ્તાઓ હાલતા હોય તો એ આમાંથી બાદ કરવાનો નથી. એની સિવાય જે કે આપણી પાસે રકમ છે એની ઝકાત પૂરેપૂરી આપણે અદા કરવાની છે. ચલો, વિશેષ બીજા કઈ મસલાઓ હોય તો આલિમ પાસે બેસીને સમજીને આપણે પૂરેપૂરી ઝકાત અદા થાય એવી આપણે પૂરી કોશિશ કરવાની. અને આપણે તો કોશિશ કરવાની જ છે, પણ આપણા ભાઈઓ અડોશ પડોશમાં અને આપણા વિસ્તારોમાં જે એવા માલદારો રહેતા હોય તો એ અલ્લાહના અઝાબથી બચી જાય અને અલ્લાહ એના માલમાં બરકત આપે. તો એના માટે આપણે એમને પણ સમજાવવું. આપણે ન સમજાવી શકતા હોય તો એને સમજાવીને આલિમ દીન પાસે લઈ જાઓ કે ભાઈ તમારા ઉપર તો બહુ ઝકાત લાગુ પડે છે અને અલ્લાહે તો તમને ખૂબ નવાજ્યા છે, તો તમે આ ઇમામ સાહેબથી પૂછી લો કે તમારા ઉપર કઈ રીતની ઝકાત છે, કેટલી ઝકાત છે. અને ઘણા બધા લોકો તો એવા છે કે ઝકાતના મસલાઓ સમજવા માટે મુફ્તી સાહેબને સ્પેશિયલ 2-3 દિવસ માટે બોલાવે અને પૂરી વાત રાખે કે મુફ્તી સાહેબ આ કન્ડિશન છે તો અમારે કઈ કઈ વસ્તુની કઈ કઈ રીતે ઝકાત અદા કરવાની. તો આપણે મુફ્તી સાહેબને તો ન બોલાવી શકીએ, પણ આપણા મસ્જિદના ઇમામ સાહેબ હોય એને તો પૂછી શકીએ ને કે આ વસ્તુ છે, આ કન્ડિશન છે, તો અમારે કઈ રીતે ઝકાત અદા કરવાની. તો એ આપણી ઉપર ફરજ છે કે આપણે જઈને સમજીને પૂછીને એને એની ઝકાત પૂરી આપણે અદા કરીએ. કે આપણા ઉપર ફરજ છે, કેમ કે અલ્લાહ આપણને માલદાર બનાવ્યા, તો એની ઝકાતનો મસલો સમજવો એ પણ આપણી ઉપર ફરજ છે. અલ્લાહ મને આપ સૌને તૌફીક અતા ફરમાવે. દરૂદ શરીફ પઢી લે. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યિદના